السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 60 سے، واللہ عز وجل انما ضمن نصر دینہ وحزبہ واولیائہ القائمین بدینہ علما وعملا۔ واللہ اور اللہ عز وجل نے، انما یقینا، ضمن ضمانت دی ہے، نصر دینہ اپنے دین کی مدد کی، وحزبہ اور اپنے گروہ کی، یعنی اپنے گروہ کی مدد کی ضمانت دی ہے، وَأَوْلِيَائِهِ اور اپنے اولیاء کی مدد کی، القائمین جو قائم ہیں، بدینہ اس کے دین پر، یعنی اللہ کے دین پر قائم ہیں، چل رہے ہیں، علما و عملا، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ لم یضمن نصر الباطل، اس نے ضمانت نہیں دی باطل کی مدد کرنے کی، وَلَوِ اعْتَقَدَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ مُحِقٌّ، ولو اور اگرچہ اعتقاد رکھتا ہو، صاحبہ اس کے اوپر چلنے والا یعنی باطل پرست، انہ محقٌ کہ وہ حق پر ہے، یعنی بعض غلط کام کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدد کی ضمانت نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْعِزَّةُ وَالْعُلُوُّ، اسی طرح عزت اور بلندی برتری، انما بے شک، ہوا لأہل الایمان، اہل ایمان کے لیے ہے، الذی بعث اللہ بہ رسلہ، وہ جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وانزل بہ کتبہ اور اس کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کی، ایمان کے ساتھ، وہو علم وعمل وحال، اور وہ علم، عمل اور حالت سب کا نام ہے، یعنی سبھی میں ہوتا ہے۔ فللعبد من العلو بحسب ما معه من الایمان، تو انسان کے لیے بلندی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے مطابق، بحسب یعنی اس کے مطابق، جتنا زیادہ جس کے اندر ایمان ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَلَهُ مِنَ الْعِزَّةِ بِحَسَبِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَحَقَائِقِهِ، وَلَهُ اور اس انسان کے لیے، من العزت عزت ہوتی ہے، بحسب حساب سے یا مطابق، ما معه جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، من الایمان ایمان میں سے، وحقائقہ اور اس کی حقیقتوں میں سے، یعنی صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ اس ایمان کی حقیقت اس کے عمل میں کتنی نظر آتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے، منافقوں کو اس حقیقت کا نہیں پتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
فَإِذَا فَاتَ الْعَبْدَ حَظٌّ مِّنَ الْعُلُوِّ وَالْعِزَّةِ، پھر جب فوت ہو جائے یعنی محروم ہو جائے بندہ بلندی اور عزت کے حصے سے، یعنی اس کے نصیب میں سے کم ہو جائے، ففی مقابلۃ ما فاتہ من حقائق الایمان، تو وہ اس کے بالمقابل ہوتا ہے جو اس سے ایمان کی حقیقتیں فوت ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر سے کم ہوتی ہیں، علماً و عملاً، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، ظاہراً و باطناً، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، یعنی صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، اندر کا کیا حال ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی بلندی اور عزت میں کمی ہوئی ہے تو وہ اسی کے مطابق ہوگی جتنی اس کے ایمان کے حقائق میں کمی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ الدَّفْعُ عَنِ الْعَبْدِ بِحَسْبِ إِيمَانِهِ، اسی طرح وہ دفاع کرتا ہے بندے سے اس کے ایمان کے مطابق۔ فَإِذَا ضَعُفَ الدَّفْعُ عَنْهُ، پھر جب اس سے دفاع کمزور ہو جائے یعنی اس کا دفاع نہ ہو، فَهُوَ مِن نَقْصِ إِيمَانِهِ، تو وہ اس کے ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یقیناً اللہ محبت نہیں رکھتا ہر خیانت کار سے، سخت ناشکر سے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ وَكَذَلِكَ الْكِفَایَةُ وَالْحَسْبُ هِیَ بِقَدْرِ الْایمان، اسی طرح کافی ہونا اور حسب کا مطلب بھی کافی ہونا ہوتا ہے، حسبی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے، ایمان کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ اور جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرے ان کو بھی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ وہ مومنوں کو بھی کافی ہو جائے گا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فکفایۃ اللہ لہم بحسب اتباعہم لرسولہ وانقیادہم لہ، تو ان کے لیے اللہ کا کافی ہونا اسی کے مطابق ہوگا جس طرح ان کی پیروی ہوگی اس کے رسول کی اور اس کی فرما برداری کرتے ہوں گے۔ انقیاد کہتے ہیں فرما برداری کو، اور اتباع فالو کرنا، پیروی کرنا۔ فما نقص من الایمان عاد بنقصان ذلک کلہ، تو جو کچھ ایمان میں سے کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان سب چیزوں پر لوٹ آتا ہے۔ سب کون سی چیزیں؟ یہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی فما نقص من الایمان عاد بنقصان ذلک کلہ، جتنا بھی ایمان کا نقصان ہوگا اتنا ہی پھر سب چیزوں میں نقصان ہوگا۔ وَكَذَلِكَ النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ الْكَامِلُ إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ الْكَامِلِ، اسی طرح مدد کرنا، تائید کرنا جو مکمل ہو، مکمل تائید، وہ مکمل ایمان والوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فمن نقص ایمانہ نقص نصیبہ من النصر والتأیید، تو جس کا ایمان کم ہو گیا اس کا مدد اور تائید میں سے حصہ بھی کم ہو گیا۔ وَلِهَذَا إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، اسی لیے جب بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے اس کے نفس میں، اس کی ذات میں یا اس کے مال میں، او بِإِدَالَةِ عَدُوِّهِ عَلَيْهِ،
یا اس کا دشمن اس پر حملہ آور ہو جائے اس صورت میں فإنما ذلک بذنوبہ، تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اما بترک واجب، خواہ وہ کسی واجب کو چھوڑنا ہو، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، او فعل محرم، یا کسی حرام کیے ہوئے کام کا کرنا ہو، کوئی غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یا کوئی اور اس طرح کی بات، وَهُوَ مِن نَقْصِ ایمانِهِ، اور یہی تو اس کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے۔ وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ الَّذِي يُورِدُهُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اسی سے وہ اشکال زائل ہو جاتا ہے، وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے جو بہت سارے لوگ اس آیت کے بارے میں اشکال کا اظہار کرتے ہیں، کیا؟ اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ، یعنی بطور اعتراض وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پھر ہر طرف تو کافر چھائے ہوئے ہیں مومنوں پر، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتا دی گئی کہ یہ ان کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے اللہ نے کافروں کو راستہ دے دیا ہے مومنوں پر، ورنہ نہ ملتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ استاذہ جیسے وہ ہے نا کہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، تو قیامت کے دن منافقوں کا نور کبھی جلے گا، کبھی بجھے گا، کبھی ان کے ایمان کے حساب سے، تو ایسے ہی دنیا میں بھی لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر ایسے، اور وہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حساب سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اس حساب سے مدد آتی ہے، اور جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کام میں، چاہے عبادات ہو چاہے خدمت خلق ہو۔ استاذ جی دو باتیں پھر اس پیج میں پتہ چل رہی نا، پہلی تو یہ کہ جو کمی بھی ہے عزت میں یا کسی اور اس میں، تو وہ بھی اسی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اس کا علاج استاذ جی وہی استغفار، پھر جیسے وہ استغفار کے علاوہ اپنے علم، عمل، باطن، ظاہر کو اصلاح کرنا۔ جی، کیونکہ وہ جو استاذہ جی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء ڈرتے ہیں، تو مجھے اس سے بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ احادیث کسی بھی معاملے کے بارے میں آپ کی نالج میں ہوں گی تو پھر اتنا ہی اس معاملے سے آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں جتنا زیادہ نالج۔ اور دوسری ایک بات استاذ جی جو ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کافی ہو جائے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، لیکن کس کے لیے؟ جو اتباع کرے گا، تو شرط بھی رکھ دی نا، بالکل۔ فانتفاء السبیل عن اہل الایمان الکامل، تو راستے کی نفی ہو جانا یعنی نہ ہونا اہل ایمان سے جو مکمل ایمان والے ہیں، ان کے خلاف رستہ نہیں ملتا ان کو۔ فَإِذَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ صَارَ لِعَدُوِّهِمْ مِنَ السَّبِيلِ، پھر جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ان کے دشمن کو راستہ مل جاتا ہے، بِحَسَبِ مَا نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِمْ، اتنا ہی جتنا ان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ فَهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّبِيلَ، تو وہ خود ہی ہیں جنہوں نے اپنے لیے کر دیا علیہم اپنے خلاف السبیل راستہ، بما ترکوا من طاعت اللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے، یعنی یہ خود ہی ہیں جو انہوں نے اپنے خلاف دوسروں کو راہ دی۔ فالمؤمن عزیز عال، مومن جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، مؤید منصور، تائید یافتہ ہوتا ہے، مدد یافتہ ہوتا ہے، مکفی، کفایت کیا گیا ہوتا ہے، مدفوع عنہ بالذاتی، دفاع کیا جاتا ہے اس کی طرف سے ذاتی طور پر، این کانا، جہاں بھی وہ ہوتا ہے، ولو اجتمع علیہ من اقطارها، اگرچہ جمع ہو اس کے خلاف ہر طرف سے لوگ، اذا قام بحقیقت الایمان و واجباتہ ظاہرا و باطنا، جب وہ قائم ہوتا ہے ایمان کی حقیقت پر اور اس کے واجبات پر، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، تو چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم
بس نہ تم بودے بنو اور نہ تم صلح کی درخواست کرو، اور تم ہی بلند ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ فهذا الضمان انما هو بإيمانهم وأعمالهم، یہ ضمانت جو ہے یہ ان کے ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے۔ التی ہے جند من جنود اللہ، جو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے۔ یحفظہم اللہ بہا، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے ان کے ذریعے۔ ویعزہم بہا، اور انہیں غلبہ دیتا ہے اس کے ذریعے۔ وینصرہم بہا، اور ان کی مدد کرتا ہے اس کے ذریعے، اس لشکر کے ذریعے نا۔ ضمانت جو ہے وہ ایک لشکر کی طرح ہے جو مقابلے پہ آ جاتی ہے کفار کے لشکروں کی، ابلیس کے لشکروں کی۔ یعنی یہ صرف ظاہری دشمنی نہیں ہے ہمارے، ابلیس اور اس کے لشکر ہیں وہ بھی ہمارے دشمن۔ یعنی ایک عام انسان کے پیچھے کم جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں یا دین میں آگے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو وہ فوجیں لے کے آتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَقَامُ الثَّانِي، اور جہاں تک دوسرے مقام کا تعلق ہے، الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ وَاللَّبَسُ، جس میں مغالطے اور شبہ لاحق ہوئے۔ فَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لِجَهْلِهِ يَظُنُّ، تو بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں ان اہل الدین الحق فی الدنیا، کہ دین حق کے پیروکار دنیا میں یکونون اذلاء، ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، مقہورین، مقہور ہوں گے، مغلوبین دائما، ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ بخلاف من فارقہم الی سبیل اخری، بخلاف اس شخص کے جو کوئی اور رستہ اختیار کر لے، ان سے الگ ہوگے۔ وطاعۃ اخری، اور کوئی اور اطاعت کرے۔ فلا یثق بوعد اللہ بنصر دینہ وعبادہ، تو وہ اعتماد نہیں کرتے اللہ کے وعدوں پر کہ وہ اپنے دین کی اور اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ فہذا سببہ الجہل، اس کا سبب جو ہے وہ جہالت ہے۔ وسوء الفہم لکتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کو ٹھیک سے نہ سمجھنا۔ فإنہ سبحانہ بین فی کتابہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے انہ ناصر المؤمنین فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ مومنوں کا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی آخرت میں بھی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ وما اصاب العبد من مصیبت، اور جو بھی بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، او ادالت عدوہ علیہ، یا اس کے دشمن اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، فذلک بسبب ذنوبہ، تو یہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی کوئی مصیبت تمہیں آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے درگزر کر جاتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ وفوق هذا لا بد ان نعلم ان ما يصيب المؤمنين من الشرور والاذى والمحن دون ما يصيب الكفار، اور اس سے بڑھ کر فوق هذا، اس سے بڑھ کر لا بد ان نعلم، لازم ہے کہ ہم جان لیں، ان کہ ما يصيب المؤمنين،
جو مومنوں کو پہنچتا ہے من الشرور الشر والاذى اور تکلیف والمحن اور آزمائشوں میں سے، یعنی مومنوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دونا کم ہوتی ہے ما یصیب الکفار، جو کفار کو پہنچتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوانٹٹی میں بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن جو مومن کا ایمان ہوتا ہے نا، وہ صبر کی وجہ سے، اللہ سے اچھی امید کی وجہ سے، ایک ہوپ کی وجہ سے، اجر کی نیت سے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کو کم محسوس ہوتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَذَلِكَ مَا يُصِيبُ الْأَبْرَارَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا دُونَ مَا يُصِيبُ الْفُجَّارَ وَالْفُسَّاقَ وَالظَّلَمَةَ بِكَثِيرٍ، اور اسی طرح جو پہنچتا ہے نیک لوگوں کو اس دنیا میں یعنی شر وغیرہ، اس سے کم ہوتا ہے جو پہنچتا ہے فاجر و فاسق لوگوں کو اور ظالموں کو، جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والواقع شاہد بذلک، اور حقائق اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وما يصيب المؤمنین فی اللہ تعالی مقرون بالرضا والاحتساب، اور جو مومنوں کو اللہ کے راستے میں، فی اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، پہنچتی ہے، مقرون وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، بالرضا اللہ کی رضا کے ساتھ، والاحتساب اور ثواب کی امید کے ساتھ، یعنی انسان کو یہ امید ہوتی ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ اس پر اگر میں صبر کروں گا اس مصیبت پر تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، اور یہ کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، اس وجہ سے بھی وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وما یصیب المؤمنین فی اللہ تعالی مقرون بالرضا والاحتساب، اور مومنوں کو جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو وہ ملی ہوتی ہے رضامندی کے ساتھ اور ثواب کی امید، یعنی بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے حق میں بہتر کیا، وہ مصیبت آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ناراضگی ہوتی ہے نا، یہ بذات خود ایک عذاب ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے ناراض ہو کہ کیا کریں گے، اللہ کا کیا بگڑے گا، آپ خود ہی مصیبت میں ہوں گے نا، خود ہی تکلیف اور پریشانی اور بے چینی اور بے قراری میں ہوں گے۔ اگر اللہ ہی سے مایوس ہو جائیں آپ اور اللہ ہی کے فیصلوں پہ نقص نکالنے لگے تو پھر جائیں گے کہاں؟ فَإِن فَاتَهُمُ الرِّضَا، پھر اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتے، فَمُعَوِّلُهُمْ عَلَى الصَّبْرِ وَالْاحْتِسَابِ، تو ان کا انحصار اور بھروسہ اور دار و مدار صبر اور ثواب کی امید پر تو ہوتا ہی ہے۔ وَذَلِكَ يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ثِقْلَ الْبَلَاءِ وَمُؤْنَتِهِ، یہ چیز ان سے بلا یا مصیبت کا بوجھ اور اس کی مشقت جو ہے اس کو ہلکا کر دیتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ كُلَّمَا شَاهَدُوا الْعِوَضَ، تو بے شک وہ جب کبھی اس کا معاوضہ یعنی اس کا اجر دیکھتے ہیں، ہَانَ عَلَيْهِمْ تَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ، تو ان پر مصیبتوں یا تکلیفوں یا مشقتوں کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بخلاف الکفار فلا رضا عندهم ولا احتساب، کہ ان کے ہاں نہ تو رضا ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ سے ثواب کی کوئی امید ہوتی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ تم سستی دکھاؤ قوم یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کیونکہ مومن کے لیے ہر حالت خیر کی حالت ہوتی ہے، وہ خوشی میں نعمت میں شکر ادا کرتا رہتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اجر پاتا رہتا ہے، اور تکلیف میں صبر اور رضا سے کام لیتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور یہ خیر مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ والمحبت کلما تمکنت فی القلب ورسخت فیہ، اور محبت جب کبھی دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور اس میں راسخ ہو جاتی ہے، کان اذل محب فی رضا محبوبہ مستحلا
غیر مسخوط، تو محبت کرنے والے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے محبوب کی رضا میں جو تکلیف اٹھاتا ہے وہ میٹھی لگتی ہے، حلف سے مستحلہ، ناراض نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ماں ہے نا، وہ اپنے بچے سے محبت کرتی تو بچے کا ہر کام کر کے وہ خوش ہوتی، اس کا منہ صاف کر کے، اس کی نیپی بدل کے، یعنی ہر چیز پہ خوش ہو رہی ہوتی. وہ کبھی رونے کے لیے منہ بناتا ہے، وہ اس کو بھی انجوائے کر رہی ہوتی، کیونکہ جس کی رضا مطلوب ہوتی ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانا بھی محبوب ہوتا ہے. فما الظن بمحبت المحبوب الاعلی، کیا خیال ہے بلند محبوب یعنی اللہ تعالی کی محبت کے بارے میں، الذی ابتلاؤہ لحبیبہ رحمت منہ لہ، جس کا اپنے ولی کو آزمانا، حبیب کا مطلب اللہ کا ولی، وہ اس کی طرف سے اس کے لیے باعث رحمت ہو، وہ احسان الیہ اور اس پر احسان ہو، ورفعۃ لہ اور اس کے درجات کی بلندی ہو اس میں، تو وہ آنے والی تکلیف پہ ناراض نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے بندہ، تو اس میں بھی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس کو بھی انجوائے کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بھی راحت ہوتی ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ظاہری دیکھنے والے ہیں ان کو دونوں سچویشنز ایک ہی نظر آتی ہوئی نا، لیکن دل کی حالت فرق ہے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر وقت مشکل میں رہتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ مشکلات مومن کو تو تنگ نہیں کرتی، یعنی وہ اس میں بھی راضی رہتا ہے. ہاں جی. اور استاذہ یہ جو ایک بات تھی یہ ادھر پیچھے کہ جتنا جتنا کوئی اپنے ایمان میں کمی کرتا جاتا ہے اتنا اتنا وہ راستہ دیتا ہے اپنے دشمن کو کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرے. تو استاذہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ گھر میں سیف ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ میں اندر سیف ہوں، کھڑکیاں بھی بند ہے، دروازے بھی بند ہے، تو ایسے جیسے جتنا بڑا گناہ کریں گے، جیسے کھڑکی جتنا گناہ کیا تو کھڑکی کھول دی کہ دشمن ادھر سے اس حساب سے آئے، اور اگر بڑا کیا تو دروازہ ہی کھول دیا دشمن کے لیے. I was thinking, Ustaza, that in this day and age, the counseling that people do for depressed people, that's what they focus on. Be positive, and have hope. So you can get through this. So Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has provided it already. And that's why I think that's why we feel so much peace when we read Quran. اساسا ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ حضرت علی کا ایک قول یاد آ رہا تھا مجھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو وہ ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی کو وہ سہ لیتا ہے. اور کافروں کے دل میں تو ظاہر ہے وہ چیز ہے ہی نہیں، ان کو تو صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، دنیا کی اٹریکشن، دنیا کا سکون، دنیا کی سب انجوائے دنیا کا ہے، تو ان کے پاس تو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کا محبوب ہے اس طرح کا کہ جو اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، یا اس پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے. دوسری بات میں کیا سوچ رہی تھی کہ دونوں، جیسے ہم مسلمان بھی اگر اپنے اس میں جو اللہ تعالیٰ سے کلوز ہوتے ہیں لوگ اور جو اللہ تعالیٰ سے کلوز نہیں ہوتے، ان پہ جب پریشانی آتی ہے تو واقعی جو تکلیف آتی ہے، جسمانی اگر تکلیف کا میں سوچ رہی تھی، تو آپ کو دونوں کے رویوں میں بہت فرق لگتا ہے. یعنی کہ جس پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے تو اس پہ بھی وہ بہت شکر کر رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ خود اتنا پریشان ہوتا، نہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو اتنا پریشان کر رہا ہوتا ہے. اور جبکہ دوسرا انسان جو اللہ مسلمان ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب اتنا نہیں ہے، اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے وہ خود بھی پریشان اتنا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے، لیکن اس کے اندر اضافہ وہ اتنا زیادہ اس کا الفاظ کر دیتے ہیں کہ اس سے وہ خود بھی اتنا پریشان رہتا ہے، اور تکلیف اور ظاہر ہے ذہنی طور پہ بھی جب انسان ایک ہی بات کی نیگیٹو تکرار کرتا رہتا ہے تو اس سے کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی پہ، اس کی ذہنی صحت پہ، بالکل، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی خراب کر دیتا ہے وہ پورا ماحول. السلام علیکم استاذہ. استاذہ, in the first passage we studied that وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. So that's one situation. But in this passage we are learning that Allah subhanahu wa ta'ala also tests the person. Right? So sometimes difficulties or enemies are there because Allah is testing you. Right? So that's another scenario as well. بالکل. وَمَا يُصِيبُ الْكَافِرَ وَالْفَاجِرَ وَالْمُنَافِقَ مِنَ الْعِزِّ وَالنَّصْرِ وَالْجَاهِ دون ما يحصل للمؤمنین بکثیر.
اور جو حاصل ہوتی ہے کافر کو، فاجر کو، منافق کو عزت، مدد، منصب، وہ کم ہوتا ہے اس سے جو حاصل ہوتا ہے مومن کو بہت زیادہ، یعنی کم. بل باطن ذالک ذل و ہوان، بلکہ اس کے باطن میں حقارت اور ذلت ہی ہوتی ہے. ذل ذلت اور ہوان حقارت. وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُذِلَّ مَنْ أَسَاهُ، اور اللہ نے انکار کر دیا مگر اس بات سے کہ وہ اپنے نافرمان کو ذلیل ہی کرے. یعنی وہ جو ظاہری رونقیں ہیں یا کچھ، وہ اس کے لیے ذلت ہی کا سبب ہے. اگر سورۃ الدخان یاد ہو آپ کو تو اس میں آتا ہے نا کہ جب اس کے سر پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا بنتا تھا، بڑے مقام والا بنتا تھا، تو اب دیکھو تمہارا حشر کیا ہو رہا ہے. وابتلاء المؤمن کالدواء لہ، مومن کی آزمائش اس کے لیے دوا کی طرح ہوتی ہے. یستخرج منہ الادواء التي لو بقیت فیہ اہلکتہ، جو اس کے اندر سے دا کی جمع ادوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے بیماریاں نکال دیتی ہے. اگر وہ اس کے اندر باقی رہے تو اس کو ہلاک کر دیں. کیا خوبصورت بات ہے یہ. یعنی مومن پہ جب آزمائش آتی ہے تو ایسے ہی جیسے اس کو دوائی کڑوی کھانی پڑ رہی ہے، اور وہ دوائی جو ہے وہ اس کے اندر کی بیماریاں نکال رہی ہے. اگر وہ بیماریاں اس کے جسم کے اندر رہیں تو اس کو ہلاک کر دیں. او نقصت ثوابہ، یا اس کا اجر کم کر دیں. او انزلت درجتہ، یا اس کا درجہ کم کر دیں، درجہ اتار دیں. فیستخرج الابتلاء منہ تلک الادواء، تو یہ آزمائش جو ہے نکال دیتی ہے اس کی بیماریوں کو. ویستعد بہ لتمام الاجر، اور اس کو تیار کر دیتی ہے مکمل اجر حاصل کرنے کے لیے. وعلو المنزلۃ، اور مقام کی بلندی حاصل ہوتی ہے اس کو. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ تو سارے کا سارا بھلائی پر مبنی ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. وان اصابتہ ضراء صبر، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے برائیاں نکالتے ہیں، تو اکثر ایسے ہوتا ہے استاذہ کہ جس وقت آزمائش آتی ہے نا تو وہ برائی جو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہوتی یا آپ ریئلائز ہی نہ کرتے، مر جاتے لیکن ریئلائز نہ کرتے، اللہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کیا تھا یا وہ غلطی تھی ہماری. یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو آئسولیٹ ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے، نہ اس کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا یا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اپنے اون پر ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کو سوچیں آتی ہیں، خیال آتے ہیں، اپنی پچھلی زندگی یاد آتی ہے، اپنی کمزوری اور اپنی کوتاہی. بیماری میں جیسے سب سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، اس کی اکڑ ساری ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنی غلطیاں سمجھ آتی ہیں. یعنی عام حالات میں نہیں. اسی طرح اگر کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے وہ سہم جاتا ہے اور پھر اس کا دماغ الٹا گھومتا ہے اور وہ کچھ اور یعنی بیک ٹریک کرتا ہے کہ میں کیا کیا غلطی کرتا رہا ہوں، یہ کسی غلطی کی سزا ہی ہوگی یہ. تو اگر سزا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ نکالنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو. اچھا، یہ طب کی ایک تھیوری ہوتی ہے کہ اگر جسم میں زہریلے مادے زیادہ ہو جائیں نا تو بخار آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم بخار کو کم نہ کرو، کیونکہ وہ جسم کے جو مادے پگھل کے گندے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں اور وہ اور بیماریاں لاتے ہیں. تو وہ جس طرح بھٹی جو ہے وہ گولڈ کا یا سلور کا میل کچیل نکالتی ہے، ایسے ہی مومن کا بخار یا بیماری جو ہے وہ بھی اس کا میل کچیل دور کرتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ. تو وہ واقعی وہ ادوا جو ہے نا ہماری بیماری، ہمارے اندر کی روحانی بیماریاں یا ہماری اخلاقی بیماریاں، ان کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے. استاذہ جی بہت سارے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ بلکہ
دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید پہلے سے بھی زیادہ سخت ایمان نہیں ہوتا نا، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اس وجہ سے. یہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. احساس تو اللہ تعالیٰ دلا دیتا ہے، وجود تمام ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی موقع ملا ہے سوچنے کا. Sada, we had also studied that when a difficulty or a test comes on a person, and if their iman increases, then it's a blessing from Allah. Yes. And if their iman decreases and they have this feeling that Allah is against us, or feelings against Allah subhanahu wa ta'ala, then it is a punishment from Allah. وَأَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں. ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، پھر جو ان کی طرح ہوتے ہیں ان کی مثال سب سے زیادہ ان کے قریب. وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ، اور مومن پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہی ہے. یعنی مومن جو ہے کہ ایک کے بعد ایک مسئلے کا گرفتار رہتا ہی ہے. حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، حتیٰ کہ وہ زمین کی سطح پر اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خطا نہیں رہتی، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وَمَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ إِدَالَةِ عَدُوِّهِ عَلَيْهِ وغلبته له وأذاه في بعض الأحيان امر لازم لا بد منه، اور جو بھی مومن کو اس گھر میں یعنی دنیا میں پہنچتا ہے اس کے دشمن کا اس پہ غلبہ، ادالہ حملہ آور ہونا، اور غلبته له اس کا غالب ہونا، وأذاه اور اس کا تکلیف دینا، فی بعض الأحيان بعض اوقات میں، امر لازم یہ ایک لازمی بات ہے، لا بد منه جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، یہ تو ہوگا ہی. وَهُوَ كَالْحَرِّ الشَّدِيدِ، اور یہ سخت گرمی کی طرح ہوتا ہے. وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ، اور سخت ٹھنڈک کی طرح ہوتا ہے. جیسے یہ دونوں چیزیں تکلیف دیتی ہیں. وَالْأَمْرَاضِ وَالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، اور کبھی امراض اور کبھی فکر و فاقے اور کبھی غم. فَهَذَا أَمْرٌ لَازِمٌ لِلطَّبِيعَةِ وَالنَّشْأَةِ الْإِنسَانِيَّةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ، تو یہ لازمی امر ہوتا ہے انسان کی طبیعت کے لیے اور انسانی نشو و نما کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے. فی ہذہ الدار، اس دنیا میں، اس دنیا میں انسان کو جو مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے انہی سے گزر کے وہ نکھرتا ہے. حتی للاطفال والبہائم، حتیٰ کہ بچے اور مویشی جانور. لمقتضتہ حکمت احکم الحاکمین، جیسا کہ تقاضا کیا ہے اس کا احکم الحاکمین کی حکمت نے. اب بچے ہیں، کوئی بچہ گرے بغیر، چوٹ کھائے بغیر، تکلیف اٹھائے بغیر بڑا نہیں ہوتا. ٹیدنگ پیریڈ ہی آپ دیکھ لیں، کیسی کیسی مشکل سے بچے گزرتے ہیں. بخار ہو رہا ہے، درد ہو رہی ہے، دانتوں کا آپ سب کو پتا ہے کہ اگر وہ جو ہمیں عقل مندی کی داڑھ نکلتی ہے نا عقل مند ہونے کے بعد، کتنی تکلیف اس سے اٹھاتے تھے. جو معصوم بچے کتنے سارے دانت نکل رہے ہوتے تو ایسے تکلیف کے بغیر ہی نکل آتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی. اسی طرح چلنے لگتے ہیں تو گرتے ہیں، کرال کرتے ہیں تو گھٹنے گھس جاتے ہیں، یعنی کئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کے، اور پھر طرح طرح کی بیماریوں سے نکلتے ہیں، پھر جا کے کہیں بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح مویشی جانور ہیں تو ان کے اوپر بھی کئی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ سب کو ہی ایک آزمائش سے گزارتا ہے. فلو تجرد الخیر فی ھذا العالم عن الشر، اگر الگ ہو جائے خیر اس دنیا میں شر سے، والنفع عن الضر، اور نفع نقصان سے، واللذت عن الالم، اور لذت تکلیف سے، لکان ذالک عالما غیر ھذا، تو پھر یہ دنیا کوئی اور ہی دنیا ہوتی. ونشأۃ اخری غیر ھذہ، اور ایک اور ہی نشأت یا پیدائش ہوتی. ولفاتت الحکمت التی مزج لاجلها بین الخیر والشر، اور وہ حکمت ختم ہو جاتی، فوت ہو جاتی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو ساتھ ساتھ رکھ دیا ہے. وفی ابتلاء المؤمنین بغلبۃ عدوہم لہم حکم عظیمۃ، اور مومنوں کی آزمائش میں بہت سی عظیم حکمتیں ہیں ان کے دشمن کے مومنوں پر غلبہ پانے میں. منہا، ان میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ استخراج عبودیتہم للہ وذلہم لہ، ان کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور اس کے آگے جھکنا. وافتقارہم الیہ، اور اسی کی طرف محتاجگی کا اظہار کرنا. وسؤالہم نصرہم علی اعدائہم،
اور ان کا سوال کرنا اپنی مدد کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف. وَلَوْ كَانُوا دَائِمًا مَنْصُورِينَ غَالِبِينَ لَبَطَرُوا وَأَشَرُوا، اگر وہ ہمیشہ مدد کیے جائیں، غالب رہیں، تو وہ سرکش ہو جائیں. یعنی بطر الحق کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ انکار کر بیٹھے اور سرکشی کر بیٹھے. وَلَوْ كَانُوا دَائِمًا مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ، اور اگر وہ ہمیشہ مغلوب مقہور ہیں، لَمَا قَامَتْ لِلدِّينِ قَائِمَةٌ، تو دین کو کوئی قائم کرنے والا ہی نہ رہے. وَلَا قَامَتْ لِلْحَقِّ دَوْلَةٌ، اور نہ کوئی حق کے لیے ریاست قائم ہو. فاقتضت حکمت احکم الحاکمین ان صرفہم بین غلبہم تارۃ، تو تقاضا کیا احکم الحاکمین کی حکمت نے کہ انہیں پھیر دیا کبھی ان کے غلبے کے درمیان، وکونہم مغلوبین تارۃ، اور کبھی ان کے مغلوب ہونے کے درمیان. یعنی اللہ نے کبھی ان کو غالب کیا، کبھی مغلوب کیا. دوسرے لفظوں میں فَإِذَا غُلِبُوا تَضَرَّعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَأَنَابُوا إِلَيْهِ، جب وہ مغلوب ہوئے تو اپنے رب کی طرف آہوزاری کرنے لگے اور اس کی طرف رجوع کرنے لگے. وَإِذَا غَلَبُوا أَقَامُوا دِينَهُ وَشَعَائِرَهُ، اور جب وہ غالب آ گئے تو انہوں نے اپنے دین اور دین کے جو شاعر ہیں ان کو قائم کیا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکا. وَجَاهَدُوا عَدُوَّهُ، اور انہوں نے اپنے دشمن کے خلاف جہاد کیا. وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور اپنے دوستوں کی مدد کی. وَلَوْ كَانُوا دَائِمًا مَنْصُورِينَ غَالِبِينَ لَدَخَلَ مَعَهُمْ مَنْ لَيْسَ قَصْدُهُ الدِّينُ، اور اگر وہ ہمیشہ مدد کیے جائیں، غالب رہیں، تو ان کے اندر ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے جن کا ارادہ دین میں داخل ہونے کا نہیں. یعنی منافقوں کی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ منافق ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں بظاہر دنیا میں. وَلَوْ كَانُوا مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ أَحَدٌ، اور اگر وہ مغلوب ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو ان کے ساتھ کوئی داخل نہیں ہوگا. وَلِكَيْ يَتَمَيَّزَ مَن يُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تاکہ وہ بھی الگ ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتے ہیں. وَمَن يُرِيدُ الْجَاهَ وَالدُّنْيَا، اور جو جاہ اور دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں. جعل اللہ لہم الدولۃ تارۃ وعلیہم تارۃ، تو اللہ نے کبھی دن ان کی طرف پھیر دیے اور کبھی ان کے خلاف پھیر دیے. وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ویتخذ منکم شہداء، اور وہ تم میں سے شہید بھی بنا لے. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. واللہ سبحانہ حکیم علیم، اور اللہ سبحانہ تعالی حکمت والا، علم والا ہے. یحب من عبادہ تکمیل عبودیتہم علی السراء والضراء، یہ بھی ایک اور بڑی بات ہے. وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے ان کی عبادت کو کامل کرنا ہے، خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں. مثلا نماز کسی حال میں معاف نہیں، جنگ میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ صرف اچھے دنوں میں، آرام کے دنوں میں ہی عبادت کرتے ہیں یا تکلیف میں بھی کرتے ہیں. وفی حال العافیت والبلاء، اور عافیت اور آزمائش کی حالت میں. وفی حال عدالتہم والعدالت علیہم، اور اس حال میں کہ جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کے خلاف حملہ ہوتا ہے. فلکل حالت عبودیت خاصۃ لا تحصل الا بها، ہر حالت میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے جو حاصل نہیں ہوتی مگر اسی حالت میں. جیسے سفر کی نماز سفر میں ہی پڑھ سکتے،
ولا یستقیم القلب بدونها، اور نہیں استقامت اختیار کرتا دل اس کے علاوہ. کما لا تستقیم الابدان الا بالحر والبرد، جیسے نہیں قائم رہتے جسم مگر گرمی اور سردی میں، والراحت والتعب، اور راحت اور تھکاوٹ میں، والری والعطش، سیرابی اور پیاس میں، والشبع والجوع، اور سیری اور بھوک میں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی جسمانی حالتیں ان دونوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر برد میں، راحت تاب میں، پیاس اور سیرابی میں، بھوک اور سیری میں. تو پھر اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، ان دونوں حالتوں میں کس طرح رہتا ہے، یعنی اس حالت کے اندر ڈالے بغیر. فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، تو ان کا جو امتحان ہوتا ہے ان کے دشمن کا ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے وقت، وہ انہیں خالص کرتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ اوپر گزرا نا، ان کو خالص کرتا ہے اور ان کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے اور ان کو مہذب بناتا ہے. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آسمان اور زمین پیدا کی اور زندگی اور موت کو پیدا کیا. وَزَيَّنَ الْأَرْضَ بِمَا عَلَيْهَا، اور زمین میں جو کچھ ہے جو اس کے اوپر ہے اس کو زینت بخشی. لِابْتِلَاءِ عِبَادِهِ وَامْتِحَانِهِمْ، اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے. لِيَعْلَمَ مَن يُرِيدُهُ مِمَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تاکہ جان لے وہ کہ کون اس کو چاہتا ہے، اللہ کو، اس سے جو دنیا چاہتا ہے. وَزِينَتَهَا، اور اس کی رونق چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ، اور تاکہ وہ جان لے سچے کو جھوٹے سے، سچا اور جھوٹا، کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ جو جیسے وہ بات تھی نا کہ تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور وہ امید نہیں رکھتے، اسی طرح سے یہ والی جو آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ بھی کتنا زیادہ انسان کو تسلی دینے والی بات ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی گردش ہے، یہ تو آتے جاتے ہیں، گھوم جائے گا پہیا. جی ہاں. اور نعمت میں بھی یاد رکھے انسان کہ یہ پائیدار نہیں ہے، جی ہاں. اور تکلیف میں بھی یاد رکھے کہ یہ پائیدار نہیں ہے، اس کو بھی چلے جانا ہے، اور اس کو جیسے دن رات گھومتے ہیں ایسے یہ بھی بہت بڑا ایک وہ تسلی دینے کا انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. It really explains it very nicely that there is no eternity here. Yes. That we are going to be eternally okay, or we are going to be eternally in adhab of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's so beautiful. Like it explains the whole philosophy of this people. سازا اس میں مجھے ایک یہ چیز لگ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب سے وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم میں سے کھرا کون ہے، ہم میں سے کھوٹا کون ہے، اور جو ہے وہ ہم تکلیف پڑے گی تو ہمارا کیسے رد عمل ہوگا، خوشی ملے گی تو کیسا رد عمل ہوگا. لیکن مجھے اس سے لگ رہا تھا کہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں بار بار کروانا چاہ رہے ہیں.
ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں یہ اسی طرح کا ہے کہ تکلیف پڑے تو اب ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے, ہم خود اپنے آپ کو جانیں, ہم اب خود اپنے آپ کو جانیں, اور پھر قیامت کے دن ہمیں خود بھی ایک حجت بھی تمام ہو نا ہمارے اوپر. تو میں یہ سوچی تھی کہ تو سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہمارے بارے میں پتا ہے, لیکن پھر بھی سبحان اللہ وہ اس طرح کے ادوار ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے کہ جو ہماری اصل چیز جو ہمارے حقیقت کھل جاتی ہے, حقیقت کھل جاتی ہے. اصل انسان اگر اپنا محاسبہ کرنے والا ہو نا تو اس کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ایمان کا لیول پھر ہے کیا, میں کہاں کھڑا ہوں, ورنہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. سب اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.